یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم. دیکھیے مائنڈ یور اون بزنس، اس عقیدے کو اسلام جڑ سے اکھاڑ پھینک رہا. اے ایمان لانے والوں، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا. یہ تمہاری ذمہ داری. قیامت میں پروردگار تم سے پرسش کرے گا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تمہاری بیوی نے بے حجابی کیسے اختیار کی، تمہارے بچے نے گانا کیسے سنا، تمہاری بچی سے کوئی مثلا حرام فلم کیوں دیکھی. وہ کہتا ہے، مغرب کہتا ہے مائنڈ یور اون بزنس، اسلام کہتا ہے قطعاً نہیں. اپنی اصلاح پہلے کرو اور اس کے فوراً بعد اہل و عیال کی ذمہ داری تم پہ آتی ہے. وہ تمہاری بات نہ سنے، وہ تمہارا مذاق اڑا، وہ تمہیں ڈانٹ کے کونے میں بٹھا دے، وہ ایک الگ مسئلہ کہ اولاد کی تربیت کہاں سے شروع کرنا. جب سوچنے سمجھنے کے قابل ہو جائے، جی نہیں. 10-12 سال کے بچے کی آپ اصلاح کرنا چاہیں ہو جاتی، لیکن بہرحال آپ لیٹ ہو گئے اور آپ نے خود اپنے لیے معاملے کو مشکل کر لیا. 4 سال کا بچہ جہاں حکم ملتا ہے کہ اسے بسم اللہ پڑھنا سکھاؤ، بہرحال اگر آپ نے اس سے پہلے سے شروع نہیں کی ہے اصلاح تو یہیں سے شروع کرو. لیکن یہ بھی آپ لیٹ ہو گئے. کب؟ جب بچہ پیدا ہوا اس دن سے شروع کر دیں اس کی اصلاح. بھائی اب اصلاح کا مطلب، تربیت کا مطلب یہ نہیں کہ اس دن سے آپ اسے فقہی مسائل کے کیسٹ سنانا شروع کر دیں. نہیں، وہ طریقہ الگ ہو، لیکن پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں اپنا کام شروع کس دن سے کرنا. چلیں جب بچہ پیدا ہوا، جی نہیں، لیٹ ہو گیا. کب؟ جب بچہ شکم مادر میں سانس لینے لگا، وہ نہیں، وہ بھی لیٹ ہے. اس سے بھی پہلے کب؟ جب شادی ہو رہی ہے. دیکھیے آج کل اس مرحلے سے پیغام دیا جاتا کہ جب شادی ہو رہی اس وقت سے یہ غور کرو کہ تمہیں اس لڑکی کے ذریعے سے اولاد چاہیے. نکاح کا اہم ترین مقصد تناکحوا وتناسلوا، خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا کہ نکاح کا مقصد ہے تناسلوا، نسل بڑھانا. وہیں سے سوچو. تو آج کل اکثر مجالس میں بیان ہوتا کہ شادی کے موقع پر ہی سوچو کہ جس لڑکی سے شادی ہو رہی، کیا یہ ایک ایسی لڑکی ہے کہ جیسی نسل میں چاہتا ہوں اس کے ذریعے مجھے ملے گی. یا لڑکی والے وہ سوچیں کہ کیا جس گھرانے میں شادی ہو رہی، من زوج کریمتہ شارب الخمر فقط قطع رحمہ، جس نے اپنی بیٹی کی شادی کسی شرابی سے کر دی، اس نے قطع رحم کا گناہ انجام دیا. لڑکی والوں کے لیے بھی مسئلہ کہ لڑکے کا انتخاب وہاں سوچو. جی نہیں، میرا جو موضوع ہے وہاں بھی ہم نے دیر کر دی. ہاں یہ ضرور ہے کہ بہرحال اگر ہم وقت پر جہاں سے ہمیں اصلاح شروع کرنا، تربیت شروع کرنا، اگر وہاں ہم کام شروع نہ کریں تو ہاتھ پاؤں نہ ڈال دو کہ بھئی اب تو وقت گزر گئے. نہیں، اگلے مرحلے میں کیش کرو. وہاں نہ ہو سکے تو اس کے اگلے مرحلے میں کیش کرو، یہاں تک کہ بچہ بالغ ہو گیا، شادی شدہ ہو گیا، صاحب اولاد ہو گیا. اور پھر بھی اگر اس کے بوڑھے باپ کو احساس خوف پیدا ہوا، اس کو وہاں بھی اپنے بیٹے کی اصلاح کرنا. ٹائم لیمٹ کوئی نہیں ہے، مرتے دم تک. لیکن آغاز کہاں سے کرنا؟ شادی سے. جی نہیں، وہ بھی تاخیر. آغاز ہوتا ہے اپنے بالغ ہونے سے. جب سے تم بالغ ہوئے اس وقت سے تمہیں بہت آگے تک سوچنا کہ اس وقت اگر میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، ابھی دور دور تک شادی کا امکان نہیں. 15 سال کا لڑکا، 9 سال کی لڑکی، ابھی تو اس لائن میں 7-8 اس کے بہن بھائی لگے ہوئے ہو، تو سب سے پیچھے والا ڈبہ ہے اس مال گاڑی کا. کوئی امکان نہیں ہے کہ اس کی شادی کبھی مستقبل بعید میں بھی ہو. لیکن ابھی سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تربیت اولاد کے لیے. ارے ابھی تو یہ خود اولاد ہے. جی ہاں ٹھیک، لیکن اگر اس کی سمجھ میں بات آ گئی، آج کل جو عام طور پہ کہا جاتا ہے وہ یہ کہ شادی کے موقع، اس سے بھی بہت پہلے. کیوں؟ اب کیا یہ جو میں نے کہا اس کی کوئی دلیل ہے یا تھکن کی وجہ سے کہنا کچھ چاہ رہا ہوں، زبان پہ کچھ اور آ رہا ہے؟ دلیل کیا؟ دلیل یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو گناہ بھی کرتا اس کے اثرات اس کی اولاد میں منتقل ہوتے ہیں. اور گناہ کب شروع ہوتا ہے؟ 15 سال کی عمر سے.
ایک بہت عجیب مسئلہ اسلام کا. وہی عمل 14 سال کا لڑکا کرے, وہی عمل 15 سال کا لڑکا کرے. 14 سال کے لڑکے کا وہ عمل گناہ نہیں ہے, 15 سال کے لڑکے کا عمل گناہ, الا یہ کہ بلوغ کی دوسری نشانیاں مل جائیں, وہ ایک الگ مسئلہ. وہی 8 سال کی لڑکی چادر نہیں پہنتی, وہی 9 سال کی لڑکی چادر نہیں پہنتی. نہیں, یہ 8 اور 9 سال تو پھر بھی زیادہ. جس کے 9 سال ہونے میں 1 دن باقی ہے, جس کو 9 سال ہو کے 1 دن ہو گیا, اس کے لیے وہ عمل گناہ ہے, اس کے لیے عمل گناہ نہیں. وہاں سے سوچنا ہے. کیوں سوچنا؟ اس لیے سوچنا کہ گناہ, یہ ایک بڑی مشکل بحث کہ گناہ اگر ایک مرتبہ کر لیا تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کے اثرات جسم میں رہ جاتے ہیں. کچھ ایسی دوائیاں ہیں, کچھ ایسی غذائیں ہیں, کچھ ایسے زہر کہ علاج کر کے آدمی نے جان بچا لی. کہا جاتا ہے پھر بھی اس کے اثرات رہ گئے. چنانچہ آج کل جب سے جینیٹک سائنس نے اتنی ترقی کی تو ڈاکٹرز کے پاس بھی ایک مانا ہوا یہ ایک اصول بن گیا. ہم گئے, ہم نے کہا بھائی یہ فلاں بیماری ہم کو کیوں ہوئی؟ جو بھی آپ وجوہات بتاتے ہیں ان سب سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا. پرہیز, غذا, ورزش, علاج. پھر کیوں؟ اس نے ہر طرح کا چیک اپ کر لیا, کہا کہ بس ایک ہی وجہ سمجھ میں آ رہی, آپ کے باپ کو یہ بیماری ہوگی تو آپ کو ہو کے رہے گی. ہم نے کہا جی نہیں, ہمارے باپ کا جی نہیں, ہمارے باپ صاف تھا. کہا پھر آپ کے دادا کو یہ بیماری ہوگی. ہم نے کہا جی دادا کا ریکارڈ بھی صاف تھا, تو کہا پر دادا کو ہوگی. اور اس بیماری کا کوئی علاج ہی نہیں, جو پر دادا کی بیماری وہ آپ کو ہو کے رہے گی. چنانچہ مشہور بیماری آج کل کی جو ڈائیبیٹک, کتنا ہی کچھ لوگ احتیاط کر لیں, ڈاکٹرز کا طے شدہ مسئلہ ہے کہ پھر بھی اس کو یہ بیماری ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پر دادا کو یہ بیماری. ایک زمانے میں مغربی دنیا اسلام کے ان مسائل کا مذاق اڑایا کرتی کہ دادا اور پر دادا کی خرابیاں پوتے میں کیسے آئیں. آج اپنی میڈیکل سائنس کی بنیاد اس اصول پہ رکھ دی کہ جینز کے اندر جو اثرات چلے جاتے ہیں وہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں ضرور ظاہر ہوتے ہیں. ایک اتنا اہم اسلام کا مسئلہ کہ شادی بیاہ کے موقع پہ نسل کی چھان بین, مذاق اڑایا جاتا کہ جی یہ تو انسانوں میں تفریق کر دی گئی, کوئی بہتر ہے کوئی کمتر. آج ساری سائنس اس بنیاد پہ قائم کہ جینز کے اثرات ہو کے رہتے ہیں. کچھ زیادہ میری گفتگو خشک ہو گئی. آئیے واقعات. تو جو ایک اہم مسئلہ ہے تربیت کا کہ تمہاری آخرت اور تمہاری اولاد کی آخرت, کب سے؟ جب سے تم نے بالغ ہونے کے بعد پہلا گناہ کیا. یعنی اصول کیا بنا کہ بڑوں کی کوئی بھی خرابی ہو وہ چھوٹوں میں منتقل ہو جاتی ہے. اور نہیں, یہ بھی ذرا چھوٹی بات میں نے کی, بعض روایتوں میں کہ بڑوں کی خرابی چھوٹوں میں منتقل ہوتی ہے اور بڑھ کے منتقل ہوتی ہے. باپ نے چھوٹا گناہ کیا, بیٹے میں یہ گناہ آیا اور مزید بڑا ہو کے آیا. ایک مثال, معراج کا سفر شروع ہوا, اللہ کا رسول وہ سفر اختیار کر رہا جس نے ساری دنیا کے لٹریچر پر اپنے اثرات چھوڑے. پیغمبر کے اس سفر کو مثال بنا کر اس کے بعد بے شمار زبانوں میں نظمیں اور کتابیں لکھی گئی ہیں. خیالی سفر جنت و جہنم, وہ معراج کا سفر جس نے دنیا کے کلاسکس کو ہلا کے رکھا. پیغمبر گئے, اب آسمان, زمین, عرش, سدرۃ المنتہا, کرسی, جنت, جہنم, وہ لمبا چوڑا ایک سفر ہے. آغاز سفر کیا ہے؟ براق آیا, پیغمبر سوار ہو کے چلے. مکے سے پہلے مدینے گئے. معراج کا سفر ایک پیغام تھا کہ عنقریب تمہیں ہجرت کرنا, تو سب سے پہلے مدینے لے جایا گیا. یہ مکے میں ہوا سفر کہ دیکھو سب سے پہلے تمہیں یہاں آنا. لیکن وہ بھی ذرا بات کی چیز, مکے سے رسول کی سواری چلی, دائیں طرف سے کسی نے پیغمبر کو پکارا. 2 ہفتے پہلے ہمارا موضوع تھا اسلام میں اخلاق کی اہمیت. آغا خوئی کا ایک واقعہ بھی میں نے نقل کیا. تو پیغمبر کا اخلاق تو ضرب المثل, کافر, مشرک, بت پرست, دشمن جانی, وہ بھی رسول کو پکارے تو رسول جواب دیتے. آج معراج کا سفر شروع ہوا, دائیں طرف سے کسی نے پکارا, رسول نے کوئی جواب نہ دیا. ذرا آگے بڑی سواری, بائیں طرف سے کسی نے پکارا,
رسول نے کوئی جواب نہ دیا، اور آگے بڑھی یہ سواری تو 2 اور واقعات پیش آئے، اس کو چھوڑ دیجیے، وقت بھی اتنا زیادہ نہیں، واقعہ بھی نامکمل رکھنا اچھا ہوتا، آئندہ کسی اور تقریر میں باقی 2 باتوں کی وجہ سے 10 منٹ تو میں آپ کے لے سکتا ہوں۔ جب معراج کے سفر کا آخری مرحلہ آیا تو اس سفر میں جتنی بھی نئی باتیں تھیں رسول نے سب پروردگار سے دریافت کی۔ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ پروردگارا، رسول اور اللہ کے جو سوال جواب وہ اس لیے نہیں ہے کہ معاذ اللہ رسول چیزوں کو جانتے نہیں، لیکن اگر جانتے تھے اور چپ رہتے تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اے پروردگار، دائیں طرف سے کسی نے مکے سے نکلتے ہی پکارا، میرا دل ہی نہ چاہا ادھر توجہ دینے کی، اب بائیں طرف سے بھی یہی، کیوں آخر کون تھا یہ پکارنے والا؟ کہا اے حبیب، تم نے اپنی امت کو گمراہی سے بچایا، وہ دائیں طرف سے جس نے پکارا وہ کوئی آدمی نہیں تھا، وہ مذہب یہودیت تھا، اگر تم توجہ دے دیتے اور ہاں کر دیتے تمہاری امت کا 1/3 یہودی بن جاتے، اب بائیں طرف سے جو کسی نے پکارا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، وہ مذہب عیسائیت تھا، اگر تم اسے ہاں کہہ دیتے تو تمہاری امت کے مزید 1/3 عیسائی بن جاتے، نہ تم نے ادھر توجہ کی نہ تم نے ادھر توجہ کی، تمہاری امت یہودیت و عیسائیت سے بچی۔ اب اس ایک جملے میں علماء نے جو تشریحات و توضیحات کی تو لطف آ جاتا ہے اس واقعے کی معنویت، لیکن میں ساری تفصیلات کو چھوڑتے ہوئے صرف ایک جملہ، پیغام کتنا اہم، اگر رسول فقط یہودیت کو دیکھ کے ہاں کہہ دیتے تو جو رسول کی امت ہے، رسول باپ کی طرح ہے یا اولاد کی طرح، یہ نہیں کہا کہ تمہاری امت یہودیت کی طرف ہاں کہنے لگتی، نہیں، رسول خالی ہاں کہتے امت یہودی بن جاتی۔ بادشاہ باغ کا ایک پھل مانگتے تو سپاہی پورے باغ کو اجاڑ دیتے، فارسی کا پرانا محاورہ کہ اگر باپ یعنی رسول فقط یہودیت کو دیکھ کے ہاں کہتا تو باپ کا ہاں کہنا اولاد میں جا کے یہ چیز بڑھ جاتی۔ آئیے دوسری حدیث سنی، چھوٹی چھوٹی حدیث ہے، راوی کہتا ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، راوی کہتا حکومت نے ایک ایسا اعلان کیا کہ ایک بار تو میرے دل میں بھی لالچ آ گئی۔ کیا اعلان کی؟ حکومت نے اعلان کیا کہ جو فلاں عالم کو ہم نے بحیثیت امام کے بنا کے بٹھایا، چھٹے امام کے زمانے میں حکومتوں کی سرپرستی میں امام کے مقابل لوگوں نے فقہ اور شریعت کی دکانیں کھولی تھی، اور دکان کیسے چلتی؟ حکومت نے اعلان کیا کہ جو ہمارے عالم سے ایک مسئلہ پوچھے گا اسے 1 اشرفی انعام میں دی جائے گی۔ اب یہ جو اعلان ہو تو بعض لوگوں کے لیے ان کے روزگار کا مسئلہ حل ہوگا، صبح جاتے ہیں ایک مسئلہ پوچھتے ہیں، دن بھر ٹھاٹ کریں، عیش کریں، چرس پیئیں، ہیروئن پیئیں، ہر چیز کا ان کا پرابلم سالو۔ راوی کہتا کہ ایک بار میں ذرا مالی مسئلے میں مبتلا تھا، میں نے سوچا کہ میں جاؤں، میں دنیا فائدہ اٹھا رہی، میں جاتا ہوں، کیا مسئلہ پوچھنا اور کیا اس پہ عمل کرنا خود پتا، لیکن اگر 1 اشرفی مل رہی ہے بغیر کسی زحمت کے تو کیا نقصان؟ اور مال بھی کس کا؟ خلیفہ کا اپنا ذاتی مال تو نہیں، وہ تو مسلمانوں کا مال۔ چنانچہ میں گھر سے نکلا، آدھے راستے چلا، آدھے راستے جانے کے بعد میرا ضمیر مجھ پر غالب آ گیا کہ میں جو کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، میں واپس آ گیا۔ جب گھر واپس داخل ہوا اور کچھ دیر کے بعد ذرا مجھے ہوش آیا تو اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ پہلا فیصلہ ہی میں نے کیسے کیا۔ کبھی آدمی خود ایک گناہ کر کے بعد میں سوچتا ہے یہ گناہ ہو کیسے گیا۔ اب یہ پریشان کہ وہ جو بھی غربت ہو، تنگ دستی ہو، وہ کوئی پہلی بات تو ہے نہیں، وہ تو معصوم اپنے ہر ماننے والے سے کہہ چکے ہیں، جو ہم سے محبت کرنا چاہتا فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جائے اور صبر کی ایک چادر کو سلوا لے، پھر ہم سے محبت کرے۔ لیکن کیا یہ روٹی اتنا بڑا مسئلہ کہ میں پیسے کی لالچ میں اس ظالم بادشاہ کے ظالم عالم کے دربار جانے کو تیار؟
اور جبکہ میں پہلے امام سے سن چکا ہوں، امام اس سے پہلے اعلان کر چکے کہ اگر خالی تماشا دیکھنے بھی کوئی وہاں جاتا ہے تو یہ حرام، اس لیے کہ اس میں اغراء الناس بالجہل، تم تو گئے فقط تماشا دیکھنے، ذرا دیکھے تو صحیح یہ حکومت کا بنایا ہوا عالم کیا اٹھ پٹانگ باتیں کر رہا۔ کسی اور اسلامی شہر سے کوئی آدمی آیا، اس نے جائزہ لیا، اچھا یہ اتنا بڑا عالم ہے کہ فلاں صاحب بھی اس کے درس میں آ کے بیٹھا کرتے، تم تو خالی گئے اس کی اٹھ پٹانگ باتیں سن۔ مگر ایک آدمی تمہاری وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہو کے گیا، اور دھوکا بھی کتنا، کہا اس ابو بصیر کو تو میں پہچانتا ہوں، یہ تو چھٹے امام کا خاص الخاص صحابی۔ جب یہ امام کا صحابی ہو کے یہاں آنے لگا، اس کا مطلب یہ جو عالم ہے اس کے مسائل تو امام سے بھی بہتر ہوں گے۔ اب وہ آنے والے نے خود بخود سب کچھ سوچ لیا، اگرچہ وہ غلطی پر، لیکن ایسی غلطی ہے کہ جس کا امکان، امام نے اعلان کیا اس لیے کسی اور نیت سے جانا بھی جائز ہے، اور پھر بھی میں چلا، کیوں؟ آخر گھبرا رہا، سیدھا امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا یہ میری سمجھ میں یہ راز نہیں آیا کہ کیوں پیسے کی خاطر ہی صحیح، کیوں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ مثلا اس عالم کے پاس جاؤ تو میں 200 گز گیا بھی اور پھر واپس آیا۔ ایک عجیب جواب امام نے دیا جو اس طرح مائک پر کھل کے تو نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن مختصر یہ کہ امام نے کہا کہ یہ بہت پہلے کی بات ہے، تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور تمہارے والدین کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تمہاری ماں کے اوائل جوانی کا واقعہ کہ ایک مرتبہ کسی کے ورغلانے پر ارادہ حرام سے وہ گھر سے باہر نکلی تھی، اور ٹھیک اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد جتنا فاصلہ تم نے آج طے کیا، ایک مرتبہ اسے ہوش آیا کہ وہ کیا کرنے جا رہی، واپس ہوئی اور اپنے گھر آ گئی، نادم ہوئی، توبہ کی، کوئی گناہ اس سے سرزد نہیں ہوئی، وہ پاک اور پاکیزہ، ہر گناہ سے بری اور منزہ، لیکن بہرحال صرف بہکانے سے، شیطان کے بہکانے سے اتنا چلی۔ اور یہ بار بار آپ نے سنا ارادہ گناہ رحمت للعالمین کی جو برکتیں ہم پر ان میں کیے کہ ارادہ گناہ نہیں۔ یہ کون آدمی ہے جس کی روایت، اس کا نام ہمارے پاس نہیں، اور اسی لیے نہیں تاکہ اس کی ماں کی توہین نہ ہو، لیکن جو اصل پیغام، تمہاری ماں اس دن اتنا قدم چلی، ختم ہو گئی بات، لیکن اثرات جو اس کی روح میں رہے، تو آج بیٹا بھی اتنے قدم چلا اور پھر واپس آیا، اور صرف اتنی سی ماں کا اثر بیٹے میں گیا، کون سا اثر؟ شادی سے بھی پہلے، بلکہ بڑھ کر گیا۔ میرا اصل موضوع کیا؟ فقط گناہ کے اثر نہیں پہنچتا، بڑھ کے پہنچتا کہ ماں نے میں بہت عوامی زبان میں بات کر رہا ہوں، فروع دین کی غلطی کی تھی، لیکن بیٹے نے اصول دین کی غلطی کی، گناہ بڑھ گیا۔ ماں نے کردار کی خرابی دکھائی تھی یا عقیدے کی خرابی؟ امام معصوم کے ہوتے ہوئے غیر معصوم کے پاس جانا، تو کہاں سے آغاز کرنا؟ جب اپنے اوپر واجبات آئی، یہ سوچنا کہ اس کا نقصان ہم تک نہیں رہے گا، نسلاً بعد نسل منتقل ہوگا، اور یہی مثال پروردگار نے اس وقت ظاہر کی جب جناب شہربانوں کی زبان پہ اسلام کا یہ اصول آیا۔ شہر مدینہ منورہ میں ایک شہرہ کہ آج مسلمانوں نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ایران کو ایسی شکست دی کہ ایران کی شہزادی قیدی بنا کے مدینے میں لائی جا رہی ہے۔ یزدگرد ایران کا وہ بادشاہ جو نوشیروان کے پوتے کا پوتا، اس آخری حکمران ساسانی سلطنت، ایرانی سلطنت اس وقت دنیا کی دوسری سب سے بڑی حکومت، عربوں کی تو ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہ تھی، یعنی جیسے ابابیل ہاتھی سے ٹکرا جائے۔ لیکن جب اسلام آ گیا، عربوں نے ایسی شکست دی کہ یزدگرد بھیس بدل کے بھاگا، ایک چکی والے کے گھر میں پناہ لی، اور وہاں پہ ذلت کی موت اس چکی والے کے ہاتھ سے مارا گیا، فقط اس قیمتی لباس کے لالچ میں۔ اور اس کی بیٹیاں، جن میں سے جو سب سے
خوبصورت اور سب سے مشہور بیٹی جس کو ایران کے لوگ شاہ زنا کہتے تھے، عورتوں کی شہزادی شہر بانو، قیدی بنا کے لائی جا رہی۔ پرانے زمانے کی تہذیب میں چاہے کافر ہو چاہے بت پرست ہو، ملکہ اور شہزادیاں اپنا چہرہ ہر صورت میں نقاب سے ڈھانپا کرتی تھی۔ تو یہاں تو ویسے ہی مسئلہ کہ نقاب کے ساتھ مدینے میں لائی گئی، شور بپا ہو گئے۔ دیکھیں دنیا کی سب سے چھوٹی طاقت اور سب سے بڑی طاقت کو ہرا دے، ان کی خوشی کی کیا حالت ہوئی، کیا ٹھکانہ ہوگا ان کی خوشیوں، پورا مدینہ خوش۔ اور پھر ایک اسلام کا مسئلہ بھی پتا کہ جو عورتیں قیدی بنا کے لائی جاتی ہیں وہ کنیزوں کے طور پہ مال غنیمت میں تقسیم کی جاتی ہیں، باقی ساری کنیزیں تقسیم ہو گئی، اب فقط شہزادیاں باقی بچی۔ حاکم وقت وہاں پہ آیا، جناب شہربانو چہرے پہ نقاب ہے لیکن بہرحال بلوہ عام ان کے چاروں طرف ہے، سارے مدینے کا ہجوم ہے جناب شہربانو کے چاروں طرف۔ اور ایک مرتبہ حاکم وقت بالکل قریب آیا اور اس نے چاہا کہ اپنا ہاتھ جناب شہربانو کے جسم سے مس کر۔ جناب شہربانو انتہائی تیزی کے ساتھ چند قدم پیچھے ہٹی، اپنی زبان یعنی فارسی میں کہا، خدا میرے دادا خسرو پرویز کے چہرے کو سیاہ کرے۔ اگر اس نے رسول خدا کے نام مبارک کو چاک نہ کیا ہوتا تو نہ آج اس کے گھرانے سے حکومت جاتی، نہ آج اس کی بیٹیاں قیدی بنا کے لائی جاتی۔ حاکم وقت نے سنا، غلام کو حکم دیا آگے بڑھو، اس عورت کی گردن اڑا دو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے اس کا جسم چھونا چاہا تو یہ مجھے برا بھلا کہہ رہی، میرا مولا اس عرصے میں شہزادوں کے ساتھ آ چکا، حسن اور حسین باپ کے ساتھ۔ حاکم سے کہا خبردار، اس عورت کو ہاتھ بھی نہ لگانا، اس نے تمہیں کچھ نہیں کہا، یہ اپنی زبان میں اپنے دادا کو برا کہہ رہی کہ دادا نے ایک غلطی کی، اس کا نتیجہ اس کی اولاد کے سامنے کس طرح آیا۔ دیکھیے منتقل ہونے والی غلطیاں جو میرا اصل موضوع بنا تھا، لیکن بس اسی واقعے پہ آج کی محفل تمام کرنا۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله